جہنم سے بچا لیا گیا، جس کو جنت میں ڈال دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جس دنیا کے چکر میں پڑ کر کے تم اپنے اللہ کو بھول کے بیٹھے ہو، اس دنیا کی اوقات نہیں ہے، اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ دنیا تمہارے کام آئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، بہت بڑی دھوکے باز ہے۔ دنیا تو دھوکے باز ہے میرے بھائی۔ دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے ساتھ کیا کرے؟ دنیا میں دولت کمانے والا قارون گزرا تھا، بڑی دولت تھی اس کے پاس، کیا دولت اس کے کام آئی؟ نہیں، مر گیا، اللہ نے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ اگر حکومت اور پاور یہ انسان کے لیے کامیابی ہوتی تو فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، مگر فرعون پانی میں ڈوب کر کے مر گیا اور ساری حکومت اس کی دوسروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اگر دنیا میں جسمانی طاقت اور اپنی باڈی اور اپنے جسم کے اوپر غرور کرنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ میں بہت بڑا باڈی بلڈر ہوں، میں بڑا مضبوط جسم کا مالک ہوں اور 100 کلو میرا وزن ہے اور اس لیے میں کامیاب ہوں، تو سن لو، قوم عاد ایک قوم گزری تھی، قوم سمود ایک قوم گزری تھی، وہ بھی بڑے باڈی بلڈر تھے، وہ بھی بڑے طاقتور تھے، بڑے لمبے لمبے تھے، وہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے مکان بناتے تھے، اللہ نے زمین میں پٹک پٹک کے مار دیا، ایسی ہوا چلائی اللہ نے، ان کی لاشیں زمین پر بچھ گئیں، ان کے سر الگ ہو گئے، ان کے دھڑ الگ ہو گئے، اور کھجور کے سڑے ہوئے تنے کی طرح ان کی ڈیڈ باڈی زمین پر پڑی رہ گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، نہ جسم اور نہ مال، نہ دولت، نہ شہرت، یہ تمام چیزیں کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر دے کہ اسے جہنم سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب وہی انسان ہے میرے۔ اچھا، یہ جو جہنم ہے، یہ جہنم کیسی ہوگی؟ اس جہنم کے اندر جہنمیوں کو کیا سزائیں دی جائیں گی؟ یہ پورا ایک ٹاپک ہے، پورا ایک عنوان ہے، اس پر ہم تھوڑی سی روشنی آج ڈالیں گے کہ جہنم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں فرماتا ہے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا۔ جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے، جہنم تمہاری پرتیکشا کر رہی ہے، جہنم اس انتظار میں ہے کہ جہنم اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ لیکن کس کا انتظار کر رہی ہے؟ للطاغین مآبا، جہنم اللہ کے نافرمانوں کا، اللہ کے مجرموں کا، اللہ کے قانون کو توڑنے والوں کا، اللہ کو ناراض کرنے والوں کا انتظار کر رہی ہے۔ اور جہنم میں جو چلا گیا وہ یہ نہیں کہ بس گیا اور نکل جائے گا، نہیں، لابثین فیہا احقابا، بڑے لمبے ٹائم تک، بڑے لمبے پیریڈ تک جہنم میں رہے گا۔ اگر ایمان والا ہے، اگر مومن ہے، اپنے گناہوں کی سزا جھیلنے کے بعد نکلے گا، کب نکلے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اگر کافر ہے، اگر مشرک ہے، اگر منافق ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ لابثین فیہا احقابا، جہنمی جہنم کے اندر بہت لمبے پیریڈ تک رہیں گے۔ دنیا میں گرمی لگی، ہم نے پنکھا لگا لیا، اور دولت آ گئی، ہم نے کولر لگا لیا، اور پیسے آ گئے، ہم نے اے سی لگوا لیا، لائٹ ہمارے گاؤں میں کٹ گئی، ہم نے انورٹر لگا لیا، ہم نے جنریٹر لگا لیا۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، جہنم میں آپ کو گرمی لگے گی، وہاں کوئی پنکھا نہ چلے گا، جہنم میں پیاس لگے گی، وہاں کوئی ٹھنڈا پانی نہ ملے گا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا سلا ولا شرابا، جہنم کے اندر نہ تو ان کو پانی دیا جائے گا، نہ ان کو ٹھنڈک دی جائے گی، جہنم میں صرف گرمی ہی گرمی ہوگی۔ اور کھانے کو کیا ملے گا؟ الا حمیما وغساقا، ان کو کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، یہ اللہ کے نافرمانوں کا پورا پورا بدلہ ہے جو جہنم میں دیا جائے گا۔ آپ لوگ جلسہ کرتے ہیں تو جلسے کا ایک آج کل فیشن چلا ہے، گیٹ بنواتے ہیں۔ ابھی سیمانچل میں تو غنیمت ہے، مالدہ وغیرہ میں، بنگال میں، ہمارے بنگالی وقتہ لوگ جاتے رہتے ہیں، میں تو کم جاتا ہوں بنگال میں، وہاں دیکھتا ہوں بالکل روڈ پر ایک بہت بڑا گیٹ لگتا ہے،
اور گیٹ پر اگر عبدالغفار صاحب کی تقریر ہے تو خوب بڑا سا فوٹو لگتا ہے. اچھا مجھ سے لوگ فوٹو مانگتے ہیں جلسے والے کہ مولوی صاحب فوٹو دے دیجئے, ہم پوسٹر پہ ڈالیں گے, ہم گیٹ پر ڈالیں گے. میں منع کرتا ہوں نہیں, فوٹو مت ڈالیے. لیکن آج کے دور میں کیا مشکل ہے, وہ یوٹیوب سے لے لیتے ہیں, وہ انٹرنیٹ سے لے لیتے ہیں, تو فوٹو ملنے میں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو بڑے بڑے گیٹ لگاتے ہیں. یہ گیٹ کیوں لگتا ہے بھئی؟ میاں بازار میں پروگرام ہے, باہر مین روڈ پر ہم نے گیٹ لگایا, اس بات کا سنکیت ہے, اس بات کی علامت ہے کہ ہاں یہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے. جہنم کے اندر بھی گیٹ ہوگا. کتنا گیٹ ہوگا؟ آپ کے جلسے میں ایک گیٹ ہوتا ہے, دو گیٹ ہوتا ہے, ایک لیڈیز کا گیٹ ہوتا ہے. جہنم کے اندر 7 گیٹ ہوں گے. لہا 7 ابواب, جہنم کے اندر 7 دروازے ہوں گے. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ, اور ہر گیٹ کے لوگوں کو بانٹ دیا جائے گا. سارے دروازوں سے کون لوگ داخل ہوں گے ان کا بٹوارا کر دیا جائے گا کہ اس دروازے سے شرابی جائے گا, اس دروازے سے زانی جائے گا, اس دروازے سے بے نمازی جائے گا, اس دروازے سے حرام خور جائے گا. 7 دروازے سے جو لوگ داخل ہوں گے لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ, ان کا بٹوارا پہلے سے ہو جائے گا. اچھا جہنم میں جب جہنمی جائیں گے تو ایسا نہیں سنگل نہیں جائیں گے, وہ گروپ کی شکل میں جائیں گے. پورا گروپ ہوگا. بدکار لوگوں کا الگ گروپ ہوگا, بے نمازیوں کا الگ گروپ ہوگا, جھوٹے لوگوں کا الگ گروپ ہوگا, چغل خوروں کا الگ گروپ ہوگا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا, جہنمیوں کو جہنم میں گروپ کی شکل میں لے کے جایا جائے گا. ان کو ہانک کے لے کے جایا جائے گا, جیسے جانوروں کو, جیسے بکری بکرا کو, جیسے گائے بھینس کو ہانک کے لے کے جایا جاتا ہے. جہنمیوں کو کوئی سمان کے ساتھ, کوئی رسپیکٹ کے ساتھ, کوئی عزت کے ساتھ لے کے نہیں جایا جائے گا, ان کو ہانک کر کے لے کے جایا جائے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي. جب جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو فرشتے وہاں جہنم کے گیٹ پہ کھڑے رہیں گے. جہنمیوں کے سے فرشتے سوال کریں گے کہ چلو جہنم میں آ جاؤ. پھر وہ سوال کریں گے فرشتے, أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ, کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے جو تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا, اور تمہیں آج کے دن سے ڈرایا کرتے تھے. قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. لیکن جہنمی کہیں گے کہ نہیں, آئے تھے ہمارے پاس, اللہ کے پیغمبر بھی آئے تھے, اللہ کے رسول بھی آئے تھے, مگر ہم بڑے بد نصیب تھے, ہم نے ان نبیوں کی بات نہیں مانی, ہم نے ان پیغمبروں کی بات نہیں مانی, اور ہم جہنم میں جانے والا عمل کرتے رہے, اس لیے آج ہم جہنم میں آئے. اچھا جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو پیر سے نہیں جائیں گے, چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جائیں گے. يحشرون على وجوههم في جہنم, وہ جہنم میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹ کر کے لے کے جائیں گے. جہنمی چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں جائیں گے میرے بھائی. اچھا جب جہنم میں پہنچ گئے, اب جہنم میں بھی الگ الگ درجے ہوں گے. جہنم بہت گہری ہے, جو جتنا زیادہ گنہگار ہے وہ اتنا اندر ہوگا, جتنا زیادہ. اسی لیے اللہ نے منافقوں کے بارے میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جو منافق لوگ ہوں گے جو ایمان کا چولا پہن کر کے ایمان والوں کو دھوکہ دیں گے, وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو جہنم کے بہت سارے درجے ہوں گے. اچھا جہنم کتنی گہری ہوگی؟ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے, اچانک ایک زوردار آواز آئی. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ آواز کہاں سے آئی؟ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں معلوم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا, اے میرے صحابہ یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز تھی
جو 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا، فَهُوَ يَهْوِي الْآنَ فَهُوَ يَنْتَهِي إِلَىٰ قَارِيَةٍ، 70 سال کے بعد آج وہ پتھر جہنم کی تہ تک پہنچا ہے، جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے۔ جہنم اتنی گہری ہے کہ پتھر کو جہنم کی تہ تک پہنچنے میں 70 سال لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں آگ لگتی ہے، کیسے لگتی ہے؟ کسی دکان میں آگ لگی، شارٹ سرکٹ سے لگ گئی، کسی گودام میں آگ لگی، پیٹرول سے لگ گئی، ڈیزل سے لگ گئی۔ اس لیے پیٹرول پمپ پر آپ دیکھتے ہیں وہاں لکھا رہتا ہے اسموکنگ از ناٹ الاؤڈ۔ پیٹرول پمپ پر آپ سگریٹ نہیں پی سکتے۔ اسلام کی نظر میں تو سگریٹ کہیں بھی نہیں پی سکتے، لیکن پیٹرول پمپ پر یہ کیوں لکھا رہتا ہے؟ کیونکہ سگریٹ کی ایک چنگاری پورے پیٹرول پمپ کو جلا کے راکھ کر سکتی ہے، کیونکہ پیٹرول خطرناک چیز ہے، اس سے آگ پھیلتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جہنم کی جو آگ ہوگی، اس آگ کا ایندھن کیا ہوگا؟ کیا وہ پیٹرول سے جلے گی؟ کیا وہ ڈیزل سے جلے گی؟ کیا وہ کوئلے سے جلے گی؟ کیا وہ لکڑی سے جلے گی؟ قرآن کریم جواب دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، وہ انسان نہیں ہوں گے جو رشوت لے لیں، وہ تو فرشتے ہوں گے، اور فرشتے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے، فرشتے کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ انسان جیل میں جاتا ہے، جیلر کو پیسہ دے دیتا ہے، اس کو جیل میں آرام سے ہائی فائی فیسلٹی ملتی ہے۔ کیس چلتا ہے عدالت میں، وکیل اچھا وکیل ہائر کر لیتا ہے، کیس جیت جاتا ہے، بے ایمان ایماندار بن جاتا ہے، چور صحیح بن جاتا ہے، قاتل چھوڑ دیا جاتا ہے، بے قصور گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہی تو چل رہا ہے عدالت میں۔ اللہ کی عدالت میں ایسا کچھ نہیں چلے گا، کیونکہ وہاں فرشتوں کے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا، اور فرشتے رشوت نہیں لیتے، فرشتے کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے، فرشتے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں، ان کو جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں۔ اچھا، دنیا میں آگ لگتی ہے، دنیا کی آگ میں کوئی جل جاتا ہے، اس کی باڈی کا جو حال ہوتا ہے، کبھی آپ نے کہیں پر کوئی جلنے والا حادثہ ہوا دیکھا ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر جل کے مر جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو بہت سے کمزور دل کے لوگ تو دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کو الٹی ہو جائے گی، اتنی خطرناک شکل بن جاتی ہے۔ یہ دنیا کی آگ کا حال ہے میرے بھائیوں۔ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، او لوگو جہنم کی آگ کے 70 حصے کر دیے جائیں تو ان 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں آیا ہے، ایک حصہ باقی صرف 69 حصہ تو جہنم کی آگ کے اندر ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم اس سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی، اور جتنی دنیا کی آگ جلاتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک جلانے والی آگ جہنم کی ہوگی۔ دنیا میں کوئی انسان جلتا ہے، ایک بار جل گیا مر گیا، کام ختم، لیکن جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک مرتبہ ان کے جسم کی کھال جل جائے گی، ان کے بدن کا چمڑا جل جائے گا، ہم دوسرا چمڑا ان کے اوپر چڑھا دیں گے، ہم بار بار ان کو جلنے کی تکلیف دیں گے۔ جہنم میں بھوک بھی لگے گی، جہنم میں پیاس بھی لگے گی، تو کھانا کیا ملے گا، پانی کیا ملے گا؟ لیس لہم طعام الا من ضریع، جہنمیوں کو کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ کانٹے دار جھاڑی جب اپنے حلق میں ڈالیں گے نہ تو اس سے پیٹ بھرے گا نہ بدن میں طاقت آئے گی، بس ان کو کھلانے کے طور پر وہ کانٹے دار زری نام کی جھاڑی کھلائی جائے گی۔
اور ایک پھل ہے اس کا نام ہے زقوم. یہ زقوم کا پیڑ جو ہے یہ جہنم کے اندر نکلے گا. جب اللہ تعالیٰ نے زقوم کا ذکر کیا تو کافروں نے مذاق اڑایا کہ دنیا میں آج تک کبھی ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ آگ میں سے پیڑ نکلتا ہو. یہ کون سا پیڑ ہے جو جہنم کے اندر سے نکلے گا؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ. ہم نے زقوم کے درخت کو آزمائش بنا دیا, ہم نے فتنہ بنا دیا ظالموں کے لیے. اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ. یہ زقوم کا درخت جہنم کی جڑ میں نکلے گا. طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ. اور اس کا جو پھل ہوگا اتنا خطرناک دیکھنے میں ہوگا جیسے شیطان کا سر ہے, شیطان کے سر کی طرح دیکھنے میں خطرناک. اور وہ زقوم کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا. وہ اتنا کڑوا کسیلا ہوگا کہ ان کے پیٹ میں جا کر کے بدہضمی کرے گا. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. جہنمی اسی زقوم کو کھا کر کے اپنا پیٹ بھریں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ. پھر ان کو کھولتا ہوا پانی بھی دیا جائے گا. ایک تو زقوم اپنے آپ میں خود ہی کڑوا ہوگا اور اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. یہ تکلیف, یہ ٹارچر, یہ اذیت جہنمیوں کو دی جائے گی. میرے پیارے ساتھی, دنیا میں ہم گرمی میں کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں اور سوتی چادر بچھا کے ہم سوتے ہیں. سردی کا موسم آتا ہے ہم کمبل اوڑھ لیتے ہیں, ہم اون کا کپڑا پہنتے ہیں. جہنمیوں کو کون سا کپڑا پہنایا جائے گا؟ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ. جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے, وہ آگ کا کپڑا پہنیں گے. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُم مِّن ثِيَابٍ يُصَبُّ مِّن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. يُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ. جب کھولتا ہوا پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے گا ان کی اندر کی اتڑیاں بھی اس سے جل جائیں گی, ان کی چمڑیاں بھی جل جائیں گی. یہ جہنم کا عذاب ہوگا میرے بھائی. اور جانتے ہو دنیا میں کہیں زخم ہو جاتا ہے نا تو زخم کے اندر پیپ بھر جاتا ہے, پیلا پیلا پیپ. ہمارے یا اس کو مواد بولتے, پتہ نہیں آپ کے بنگلہ میں کیا بولتے ہیں, پیپ اور مواد اس کو کہا جاتا ہے. جہنمیوں کو وہ پیپ اور مواد پلایا جائے گا. یسقا من ماء صدید. جہنمیوں کو پیپ اور مواد پلایا جائے گا. یتجرعہ ولا یکاد یصیبہ. وہ اتنا خطرناک ہوگا, وہ اتنا گندا ہوگا, وہ اتنا گھناؤنا ہوگا کہ جہنمی بیچارہ پیاس سے پریشان ہوگا, لیکن وہ اس پیپ اور مواد کو بڑی مشکل سے اپنی حالت کے نیچے اتارے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. وہ بیچارہ ہر طرف سے موت اس کے پاس آئے گی مگر پھر بھی وہ مرے گا نہیں. جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی, جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک دمبے کی شکل میں, ایک میڑھا کی شکل میں لائے گا اور موت کے گلے پر چھری چلا دی جائے گی. موت کو ذبح کر دیا جائے گا, موت کو قربان کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا اے جنتیوں اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے, اور اے جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. اب موت آنے والی نہیں ہے, موت کا معاملہ ختم ہو گیا. جہنمی بیچارے پریشان ہو کر کے جہنم کے داروغہ سے ریکویسٹ کریں گے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. جہنمی کہیں گے اے جہنم کے داروغہ, اے مالک. جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہوگا؟ مالک. جنت کے داروغہ کا نام رضوان اور جہنم کے داروغہ کا نام مالک. تو کہیں گے اے مالک, اے جہنم کے داروغہ, اپنے رب سے کہہ دو ہمیں ایک بار مار دے, ہمیں ایک بار موت دے دے. یہ تل تل نہ مارے, یہ بار بار نہ مارے, یہ قسطوں میں نہ مارے, ایک بار ہمیں مار کے کام ختم کر دے. جہنم کا داروغہ کہے گا قال انکم ماکثون. اے جہنمیوں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے, تمہیں موت آنے والی نہیں ہے. اللہ اکبر.
कितने पत्थर दिल हो गए हम लोग। उस जहन्नम के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम दुआ भी करते हैं अल्लाह से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह जहन्नम के अजाब से बचा ले। हम दुआ भी करते हैं, मगर उस जहन्नम से बचने की कोशिश नहीं करते। कितने काम हम ऐसे करते जो जहन्नम में लेके जाने वाले हैं, और अभी मैं बयान करूंगा वो कौन से काम हैं। चंद अहम काम बयान करूंगा जो जहन्नम में लेके जाते हैं। मेरे भाइयों, हम जहन्नम के बारे में सुनते हैं, बयानात सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं, जुमा के खुतबे में हम अल्लाह के प्यारे नबी की हदीसें सुनते हैं, मगर हमारा दिल कांपता नहीं है, हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, हमारे दिलों में डर पैदा नहीं होता है। क्यों? सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति व अशद्दु क़स्वा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, तुम्हारे दिल तो इतने कठोर हो गए, तुम्हारे दिल तो इतने सख्त हो गए कि पत्थरों से भी ज्यादा कठोर तुम्हारे दिल हो गए। पत्थर के ऊपर भी पानी बार बार पड़ता है तो पत्थर के अंदर भी सुराख हो जाता है, पत्थर से भी पानी रिसने लगता है। ऐ इंसानों, अल्लाह की नाफरमानी करते करते तुम्हारे दिल इतने कठोर हो गए कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए तुम्हारे दिल। आज हकीकत में मेरे भाइयों, हमारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। वरना सहाबे किराम तो जहन्नम की बात सुनकर रोने लगते थे। जहन्नम की बात सुनकर के सहाबे किराम रोने लगते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सुबह का टाइम है, सूरज निकलने के बाद जो एक नमाज पढ़ी जाती है जिसको चाश्त की नमाज कहा जाता है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं और चाश्त की नमाज में सूरह तूर की तिलावत कर रही हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, जरा आज आप अपना जायजा ले लें, आज कितनी औरतें जिनको सूरह तूर याद भी ना होगी। हमारे यहाँ औरतों का मामला बड़ा गड़बड़ है, दीन की तालीम ना के बराबर है। या तो मदरसे में पढ़ेगी या बिल्कुल नहीं पढ़ेगी। जो लड़कियां मदरसे में पढ़ती हैं उनको तो जानकारी है दीन की, जो मदरसे में नहीं जाती उनको बिल्कुल जानकारी नहीं। हजरत आयशा चाश्त की नमाज पढ़ रही है, सूरह तूर की तिलावत कर रही है, और सूरह तूर की तिलावत करते हुए हजरत आयशा इस आयत पर पहुंचती हैं, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जन्नती अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और कहेंगे फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। ऐ अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया, तूने जहन्नम के अजाब से हमको बचा लिया। अम्मा आयशा जब इस आयत पर पहुंचती है तो रोने लगती हैं और बार बार इस आयत को रिपीट करने लगती हैं, बार बार इस आयत को दोहराने लगती हैं, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। ऐ अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। हजरत आयशा के एक भांजे थे, उनका नाम उर्वा था, वो अपनी खाला से मिलने आए, देखा खाला नमाज पढ़ रही हैं और बार बार इस आयत को दोहरा रही हैं। उन्होंने सोचा मैं चला जाता हूं, बाद में आ जाऊंगा। कहते मैं मार्केट में गया, मैंने सौदा खरीदा, मैंने सामान खरीदा। 1-2 घंटे के बाद अपना सामान खरीदने के बाद, अपना काम करने के बाद जब मैं दोबारा अपनी खाला के घर गया, मैंने देखा वही हालत है, खाला नमाज में खड़ी है, आंखों से आंसू बह रहे, और खाला बार बार इसी आयत को दोहरा रही है, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। जन्नती कहेंगे ऐ अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर है, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। हमारे और आपके अंदर ये जज्बा कब पैदा होगा मेरे भाई? जहन्नम की आग से बचने की हम तैयारी कब करेंगे? याद रखो, जहन्नम की आग से बचने के लिए आपको उन कामों से बचना पड़ेगा जो जहन्नम की तरफ लेके जाते हैं। और आज की तकरीर में मैं कुछ ऐसे काम बताऊंगा, मैं वो काम बताऊंगा जो जहन्नम में लेके जाते हैं। मकसद ये है उन कामों से हम अपने दामन को बचाएं, नहीं बचाएंगे तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होगा। बस हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें हमारी हिफाजत करे। अगर हम उन कामों की बात करें जो जहन्नम में लेकर के जाते हैं, उसमें नंबर 1 पर अगर कोई काम है, सबसे पहला अगर कोई काम है जो जहन्नम में लेकर के जाने वाला है, उसे हम शिर्क कहते हैं। अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना, किसी को संगी बनाना, किसी को शरीक करना, किसी को पार्टनर बनाना। जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है वो काम किसी और के लिए करना। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, रुकू अल्लाह के लिए होता है, सजदा अल्लाह के लिए होता है, कसम अल्लाह के नाम की खाई जाती है, जानवर अल्लाह के नाम का ज़बह होता है, सर अल्लाह के आगे झुकाया जाता है, हाथ अल्लाह के आगे फैलाया जाता है,
یہ سارے کام اگر کسی اور کے ساتھ کیے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی جانور کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی پیڑ کیوں نہ ہو، اللہ کا مقام کسی اور کو دینا یہی شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کی ہم مغفرت نہیں کریں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کے لیے جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مشرک کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نہیں بچائے گا میرے بھائی۔ دوسرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان کی سزا دے کر کے یا معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، مگر مشرک جو شرک پر مرا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے کبھی نہیں نکالے گا۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی اور گناہ کے بارے میں اتنی سخت بات نہیں کی جتنی اللہ نے شرک کے بارے میں بات کہی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، معاف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر کوئی مشرک ہے، اگر کوئی شرک کی حالت میں مر گیا ہے، اس مشرک کے لیے ہم مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، ہمارا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ما کان للنبی ان یستغفروا للمشرکین، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اے ایمان والو اور اے میرے نبی، کان کھول کر کے سن لو، کسی مشرک کے لیے تم مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے، تمہارا کوئی اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ پہلا گناہ ہے شرک، جو ہمیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا۔ اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کو پٹی پڑھا دی گئی، ساری زندگی وہ شرک کر رہے ہیں اور نام مسلمان والا ہے، ٹوپی مسلمان والی ہے، گوشت برابر کھا رہے ہیں اور سمجھ رہے صاحب ہم بہت پکے مسلمان ہیں، جبکہ وہ قدم قدم پہ شرک کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا خطرناک گناہ ہے یہ شرک، اتنا خطرناک گناہ ہے یہ شرک کہ اگر انسان شرک کر کے اللہ تعالیٰ کیا گیا ہے، وہ نماز لاکھوں پڑھ کے گیا ہو، وہ روزہ لاکھوں رکھ کے گیا ہو، اس نے سینکڑوں حج اور عمرے کر لیے ہو، اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے قرآن میں کہ اے نبی آپ بھی سن لیجئے، اے نبی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کی بھی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، آپ کی ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا اور 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر ہمارے نبیوں نے بھی، ہمارے پیغمبروں نے بھی شرک کیا ہوتا، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی ہوتی۔ تو یہ پہلا عمل ہے میرے پیارے ساتھیوں جو جہنم میں لے کر کے جانے والا۔